اور ہر شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں کرے، حکام اپنے دائرہ کار میں سنتوں کو زندہ کرے، احکام اسلام کو نافذ کریں، اسلامی نظام کو پھیلائے، اسلامی احکام کو لوگوں میں پھیلائے، عدالتیں حق و انصاف کے فیصلے کریں۔ ہمارے ملک میں تو عدالتیں بھی لڑ رہی ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، سیاسی لیڈر بھی لڑ رہے ہیں اور جماعتیں بھی، سیاسی جماعتیں بھی لڑ رہی ہیں۔ ایک یہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے پورے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچے نے۔ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی تفرق کی ہرگز اجازت نہیں دی، کسی قیمت پر اجازت نہیں دی۔ کسی بھی نیک سے نیک کام، بڑے سے بڑے عظیم کام کے لیے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس کے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ہر برائی کو برداشت کر لیا اسلام نے، ہر برائی میں کہہ دیا کہ اچھا تھوڑا سا یہ کام کر لو، لیکن پھوٹ پڑنا ہو، کوئی کہے کہ تھوڑی سی پھوٹ ڈالنا چاہتا ہوں میں، پھلا کام کرنے دیجیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ امت میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی صورت حلال نہیں ہے، ادنا سے ادنا کوئی صورت جائز، کوئی ایسا کام کرنا جائز نہیں جو پھوٹ ڈالنے والا ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں۔ نماز جنازہ، سنت یہ ہے کہ نماز سے مسجد سے باہر پڑھی جائے، جنازہ بھی باہر ہو، امام بھی باہر ہو، مقتدی بھی باہر ہو۔ اصل بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کا الگ بنا رکھی تھی، مسجد سے باہر جنازہ ہوتا تھا، آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے، لیکن فقہاء نے لکھا شریعت کے احکام کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے طفیل میں کہ اگر باہر نماز جنازہ پڑھنے سے لوگوں کا راستہ رکتا ہو تو امام اور کچھ جنازہ باہر رکھ لیں، مسجد میں رکھ لیں اور باقی سب باہر ہو۔ اور اگر اتنا بھی گنجائش نہیں ہے تو امام اور مقتدی سارے کے سارے بھی آ سکتے ہیں۔ کوئی صورت اگر ایسی ممکن نہیں ہے کہ جنازہ باہر رکھا جا سکے تو پھر مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کا راستہ نہ رکے۔ راستہ جنازے کی وجہ سے کتنے منٹ کے لیے رکتا ہے بھائی؟ چند منٹ کے لیے، 5-6 منٹ میں نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی راستہ روکنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، کیونکہ اس سے لڑائی ہو جائے گی مسلمانوں میں، ٹریفک رک جائے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا، اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ حکم یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ لو۔ اس کی بھی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام میں وہی بات ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، لیکن حقوق کی ادائیگی میں حدود کی لحاظ رکھو۔ ہر چیز کو ایک حد میں، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ شریعت میں حد سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے، حد کے اندر رکھو ہر کام کو۔ سنت کے حق میں حد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ جگہ جگہ قرآن نے کہا، احکام دیے اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، ان حدود کو پامال نہ کرو۔ ایک کا حق دوسرے کو نہ دو، بیوی کا حق ماں کو نہ دو، ماں کا حق بیوی کو نہ دو۔ تو اس بات کی طرح لحاظ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پورے قوم کو اس آیت قرآنیہ پر عمل کی توفیق دے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خاص طور سے ماہ ربیع الاول میں اس دعا کا اور اہتمام بھی اور مزید کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری موجودہ صورتحال جو سیاسی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا انجام پیدا فرما دے، اس کے اندر سے خیر پیدا فرما دے، یا اللہ اس میں سے خیر پیدا فرما دے، اچھا انجام پیدا فرما دے۔ ہمیں نہیں معلوم اچھا انجام کیا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ انجام بہتر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس میں بہتری ہمارے ملک کی، ہمارے وطن عزیز بہت خون پی کر وجود میں آیا ہے، اس زمین نے لاکھوں انسانوں کے خون کو پیا ہے، اور اللہ والوں نے جانیں دی ہے اس پاکستان کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے جانیں دی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کی ہر فتنے سے حفاظت فرما دے، اور ہر اسلام نے بے انتہا
انتہا پسندی کی اجازت نہیں دی، ہر چیز کی ایک انتہا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان انتہاؤں کی اور حدود کی پابندی کی ہم سب کو، ہمارے عوام کو بھی، حکام کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، اور حکومت کے لوگوں کو بھی، ہماری افواج کو بھی، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com